کلیئر کر دیا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ملا، پھر بھی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ ایک مقدمہ چل رہا، مودی کو تم نے جھوٹا کہا، یہ کوئی مقدمہ ہے؟ ناگپور میں بولا، کیا کہا؟ مودی کو جھوٹا کہا، مقدمہ چلا، 2 دن جیل میں گئی، ضمانت ہوئی، اب یہ کیس چلے گا، اب میں ثابت کر دوں گا جھوٹا ہے ہی۔ اس کا وکیل کہے گا کہ کہاں ہے جھوٹ، میں کہوں گا اس نے کہا تھا کہ نہیں ہر آدمی کے کھاتے میں 15-15 لاکھ جائیں گے، کہاں گئے؟ دکھاؤ کہاں گئے؟ میں نے اسی لیے تو کہا تھا، میں ثبوت دے دوں گا، میرا وکیل دے دے گا۔ تم نے کہا تھا کہ مجھے پردھان منتری نہیں چوکیدار بناؤ، میں اس دیش کی چوکیداری کرنا چاہتا ہوں۔ تم چوکیدار تھے، پھر وجے مالیہ کیسا پیسہ لے کے بھاگا؟ چوکیدار کیوں سو رہا تھا؟ نیرو مودی کیوں بھاگا؟ چوکیدار سوتا رہا۔ مجھے وہ حساس چوکیدار چاہیے جو کبھی عمر ابن عبدالعزیز کا وقت ہوا کرتا تھا، کبھی حضرت عمر فاروق ہوا کرتے تھے۔ عمر فاروق کا بچہ باہر کھیل رہا ہے، 6 سال کی 5 سال کی عمر ہے، بیت المال کے کیشیئر خزانچی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے، جھاڑو لگا رہے ہیں، 1 درہم پڑا ہوا مل گیا۔ 1 درہم کا میں کیا کروں، پتہ نہیں کس کا گر گیا ہے یہ دروازے پر۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، سب کے ہاتھوں میں ٹافیاں ہیں، کھانے پینے کی چیز ہے۔ ایک 5 سال کا بچہ بیچارہ دونوں ہاتھ خالی ہے، اور امیروں کے بچوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کھا رہے ہیں، لیکن اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ غور سے دیکھا تو وہ عمر کا بیٹا ہے، ابو موسیٰ اشعری۔ وہ 1 درہم لے کر، 1 روپیہ لے کر اس چھوٹے سے بچے کو دے دیتے ہیں، بیٹا تم بھی کوئی چیز دکان سے خرید کر کھا لو، تم ان بچوں کا کیوں منہ دیکھ رہے ہو؟ اس بچے نے 1 درہم اپنی مٹھی میں لیا۔ تربیت باپ کی ایسی ملی تھی کہ اس مٹھی کے اس 1 درہم سے مجھے کچھ خریدنا بھی چاہیے یا نہیں، پہلے اپنے باپ سے پوچھ لوں۔ وہ 1 درہم لے کر اپنے گھر جاتا ہے، باپ نے بند مٹھی دیکھی، کہا بیٹے ہاتھ میں کیا ہے؟ باپ کی نظر بھی دیکھو، بیٹے کے بتانے سے پہلے باپ کی نظر پڑ گئی۔ عمر نے پوچھا بیٹے ہاتھ کھولو، 1 درہم کہاں سے آیا؟ ابو موسیٰ اشعری نے دے دیا۔ وہ جھاڑو لگا رہے تھے، دروازے پر پڑا ہوا مل گیا، انہوں نے مجھے دے دیا، کہا کوئی چیز لے کر کھا لو، میں نے نہیں کھایا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ 1 درہم لے کر اور اپنے بچے کو پکڑ کر ابو موسیٰ اشعری کے پاس جاتے ہیں۔ وہ 1 درہم ابو موسیٰ اشعری کے سر پہ اتنی تیز مارتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سر کہیں نہ پھٹ جائے۔ کہا کہ 1 درہم تم نے میرے بیٹے کو کیسے دے دیا؟ کہا سب کے بچے کھا رہے تھے، آپ کا بچہ منہ تک رہا تھا، مجھے دروازے پر پڑا ہوا ملا، میں نے اٹھا کر اس کو دے دیا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، یہ کچھ کھا لے گا، بھوکا تھا۔ فرمایا اے ابو موسیٰ، کیا جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے اور جہنم میں داخل کرنے کے لیے تیری نظر عمر کے بچوں پر ہی پڑی تھی، عمر کے خاندان پر ہی پڑی تھی، عمر کے گھر والوں پر ہی پڑی تھی، تیری نظر میں کوئی اور نہیں تھا؟ جہنم میں بھیجنے کے لیے تیری نظر عمر اور عمر کے بیت پر، عمر اور عمر کے بچوں پر پڑی تھی، عمر کے گھر والوں پر پڑی، تجھے کوئی اور نہیں ملا۔ یہ 1 درہم بیت المال میں جمع کر دیتا، اگر بعد میں کوئی دعوے دار آتا تو اس کو دے دیتا، ورنہ سارے مسلمانوں کی امانت میں اس کو بھی داخل کر دیتا۔ تجھے کوئی اور نہیں ملا، جہنم میں بھیجنے کے لیے تیری نظر عمر اور عمر کے بچوں پر ہی پڑی۔ مجھے ایسا چوکیدار چاہیے۔ میڈیا والوں لکھو، مجھے دیش کا ایسا چوکیدار چاہیے۔ اس ہندوستان کی 2 آنکھیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، اگر ایک آنکھ کو پھوڑنے کی کوشش کرو گے تو دنیا اس بھارت کو کانا کہے گی۔ اس دیش کے 2 ہاتھ ہیں، ایک ہندو ایک مسلمان، اگر ایک کو توڑنے کی کوشش کرو گے تو پوری دنیا بھارت کو لولا کہے گی۔ اس دیش کے 2 پیر ہیں، ایک ہندو ایک مسلمان، اگر ایک کو لنگڑا کرنے کی کوشش کرو گے، توڑنے کی کوشش کرو گے تو پوری دنیا
भारत को लंगड़ा कहेगी। हमें ऐसा चौकीदार चाहिए जो तकलीफ किसी हिंदू को पहुंचे तो उसका दर्द मुसलमान अपने दिल में महसूस करे। एक मुसलमान एक दलित मारा जाए तो उसका दर्द एक हिंदू महसूस करे। हमें ऐसा भारत चाहिए कि मुसलमान अगर कत्ल किया जाए तो उसका दर्द हिंदुओं के दिल में हो, और एक हिंदू मारा जाए तो उसका दर्द मुसलमानों के दिल में हो। हमें ऐसा चौकीदार चाहिए जो हिंदू मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सबको लेकर चले। मेरे भाइयों, देशवासियों से मेरा आह्वान है, मेरा ये संकल्प है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जा जाकर मैं उन सबको यही पैगाम दूंगा, इस चौकीदार को हटाओ और ऐसा चौकीदार लाओ जो हिंदू मुसलमान सबको लेके चले, रियाया से प्यार करता हो। हजरत उमर फारूक अपने बच्चे को गोद में खिला रहे हैं, बार बार, छोटा सा बच्चा बार बार चूमते अपने बच्चे को। बच्चों से कौन नहीं प्यार करता है। अपने बच्चे को गोद में ले रहे हैं। उधर मुल्क के शाम का गवर्नर आ रहा है, हंस रहा है। हजरत उमर ने कहा बहुत हंस रहे हो, 3200 दांत तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं, इधर आओ। हंसी आ रही है। कहा क्यों? कि आप अपने बच्चे के आगे किसी को नहीं देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग जरूरतमंद बैठे हुए हैं और अपने बच्चे से इतना प्यार कर रहे हैं। कहा बेटा मेरा है तो प्यार नहीं करूंगा। फिर हंस रहे हो। अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो आज तक अपने बच्चे को कभी गोद में नहीं लिया, मैंने तो कभी आज तक अपने बच्चे को नहीं चूमा, आप इतना प्यार करते हैं अपने बच्चे से। हजरत उमर फारूक ने अपने बच्चे को जमीन पर बिठाया, खड़े हो गए और उससे कहा आतिनी अल जायजा, मैंने गवर्नरी का ओहदा देकर बहुत बड़ी गलती करी है, गवर्नरी की डिग्री वापस कर। उससे डिग्री वापस ले ली। उसने डिग्री वापस तो दे दी। कहा ओहदे का लालच नहीं, लेकिन मेरी गलती क्या है? कहा तेरी गलती यह है कि तू अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। का बच्चा मेरा है, मैं करूं या ना करूं, ये कौन सी शिकायत हुई? फरमाया उमर को अब भरोसा नहीं है तेरे ऊपर। जो शख्स अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता वो मुल्क शाम की आवाम से क्या प्यार करेगा, वहां की रियाया से क्या प्यार करेगा, वहां के लोगों से क्या प्यार करेगा? जो अपने बच्चे को प्यार नहीं दे सकता वो रियाया को क्या प्यार देगा? ऐसा चौकीदार चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे प्यार करे, जो सबको एक साथ लेकर चले, सबको तरक्की पहुंचाने की बात करे। ये नौटंकियां बंद करो, सबका साथ सबका विकास। हमने देख लिया है मुसलमान औरतों की बड़ी फिक्र हो रही है, अपनी औरत को इंसाफ नहीं दे पा रहे हो, मुसलमान औरतों की तलाकों की फिक्र कर रहे हो। मोदी जी, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो मैं उस स्कूल का हेडमास्टर रह चुका हूं, मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम जो पढ़ के आए हो वो मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूं, अगरचे उम्र में मैं तुमसे छोटा हूं। तुम्हारे बाल पक गए हैं, शरीयत ने मुझे अक्लमंदी सिखला दी है, शरीयत ने किताब और सुन्नत ने मुझे बहुत अकल दे दी है। तुम अपनी ये नौटंकियां और ड्रामे बंद करो, तुमने क्या क्या किया बंद करो, और देशवासियों चौकीदार बदलो। उमर इब्न अब्दुल अजीज की तरह, उमर फारूक की तरह, आए हाय वो उमर इब्न अब्दुल अजीज लोगों के तंज से आकर कपड़ा नया पहनने के लिए 8 दिरहम देते हैं और अपने गुलाम से कहते हैं कि लो ये 8 दिरहम मैं दे रहा हूं, मार्केट से कोई कपड़ा लेकर आओ। ये कपड़ा पुराना हो गया, बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, चलो एक नया कपड़ा सिला लेता हूं। वो 8 दिरहम का कपड़ा लेकर आया। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने ऐसे देखा है, इतना अच्छा कपड़ा लाए हो, मैं इतना अच्छा कपड़ा पहनूंगा, नहीं नहीं इसको वापस कर दो और 6 दिरहम वाला कपड़ा लाओ, 2 दिरहम बचेंगे, गरीब के चूल्हा जलने के काम आ जाएगा। इतना अच्छा कपड़ा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं जवान नहीं हूं, अब इतना अच्छा कपड़ा पहनकर मैं क्या करूंगा, जाओ वापस कर दो। उनका गुलाम रोने लगा। कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, पहनना मुझे, तुम क्यों रो रहे हो? गुलाम ने कहा इसलिए नहीं रो रहा हूं कि 8 दिरहम का कपड़ा लेकर आया हूं, आप इसको वापस करा रहे हो, कह रहे हैं कि इतना अच्छा कपड़ा है। आज आप 8 दिरहम के कपड़े को अच्छा बतला रहे हैं। जब आप खलीफा नहीं बने थे, अमीरुल मोमिनीन नहीं बने थे, तब एक दिन आपने मुझे 800 दिरहम दिए थे और एक कपड़ा मंगाया था। मैं 800 दिरहम का कपड़ा लेकर आया तो आपने मेरे मुंह पर मार दिया था, इतना बेकार कपड़ा पहनूंगा मैं। 800 दिरहम के कपड़े को कहा था इतना बेकार,
پھر 200 درہم اور نکالے اور میں 1000 درہم کا کپڑا لے کر آیا تھا. کل تک جو 800 درہم کے کپڑے کو بیکار کہتا تھا آج وہ 8 درہم کے کپڑے کو اتنا اچھا بتلا رہا ہے کہ اس کو واپس کر کے 6 درہم کا کپڑا منگا رہا ہے. خلیفہ بننے کے بعد آپ کے وہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی جو خلیفہ بننے سے پہلے تھی؟ امیر المومنین روتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ راز کسی اور کو مت بتانا. اور سنو امیر المومنین بننے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر میرے سامنے ہو گیا ہے. اگر ایک بھی گھر میں چولہا نہیں جل سکا اور میں نے 8 درہم کا کپڑا پہن لیا تو قیامت کے دن وہ غریب میرا غریبان پکڑ کر کہے گا اللہ میرے گھر میں چولہا جلنے کو نہیں تھا اور یہ 8 درہم کا کپڑا پہنا کرتا تھا. اس کے پاس 6 درہم کا کپڑا پہننے کی طاقت تھی, 2 درہم سے میرے گھر کا چولہا جل سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے 8 درہم کا کپڑا پہنا 6 کا نہیں. مجھے اس حساب و کتاب کے ڈر نے مجھے ساری ہیکلی نکال دی ہے. مجھے کل رب کے سامنے جواب دینا ہے, اس لیے جاؤ اور 6 درہم کا کپڑا لے کر آؤ, 2 درہم واپس کرو, بیت المال میں جمع کرو, غریبوں کے کام آئے گا. چائے کے نام سے بیٹھے ہو اور چوکیدار بن گئے ہو تو 10 لاکھ کا سوٹ پہن کر اوباما کا سواگت کر رہے ہو. زندگیاں کیسے بدلتی ہیں. وہ خلیفہ تھے اور خلیفہ بننے کے بعد, خلیفہ بننے سے پہلے اور یوں کہہ دوں پردھان منتری بننے سے پہلے تو 800 درہم کا اور 1000 کا کپڑا پہن لیتے تھے, لیکن خلیفہ بننے کے بعد 8 درہم کا بھی نہیں پہن رہے ہیں. تمہاری زندگی تو بالکل الٹی ہے. لوگوں کو الو بناتے تھے, چائے بیچتا تھا, چائے پوری تحقیق ہو گئی آج تک انٹری نہیں ملی ہے کہ کب یہ بیچتا تھا چائے, کون سی اسٹیشن پہ بیچتا تھا چائے. اروند کیجریوال نے تو ڈگری بھی نکال لی کہ BA فیل ہے یہ آدمی. سوچو تو صحیح اب کیا ہوگا اس دیش کا. لیکن جیسے ہی چیف منسٹر بنتے ہو, پرائم منسٹر بنتے ہو, خلیفہ بنتے ہو, امیر الہند بنتے ہو, امیر المومنین نہیں کہہ رہا ہوں, امیر الہند بنتے ہو, ہندوستان کی سرووچ پد پر براجمان ہوتے ہو, روزانہ 5 کرتے بدلے جاتے ہیں, جیکٹیں بدلی جاتی ہیں. اوباما آ رہا ہے تو 10 لاکھ کا سوٹ پہن کر جایا جا رہا ہے اس کا ویلکم کرنے کے لیے. میرے بھائیو چوکیدار بدلو, ہندوستان کی حفاظت کرو. بھارت یہ تمہارا بھی ملک ہے, ہمارا بھی ملک ہے. اللہ کی قسم اس دیش کو جتنا خون تم نے بہایا ہم نے بھی اس دیش کو آزاد کرانے میں اتنا خون بہایا. ویر عبدالحمید گواہ ہے, پاکستان کے ٹینکوں کو توڑنے والا ویر عبدالحمید گواہ ہے. پہلے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو جب انگلینڈ جاتے ہیں, پہلی مرتبہ انگلینڈ جاتے ہیں, وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس سائنس ہے, ہم نے بہت ترقی کیا, تمہارے پاس کیا ہے؟ جواہر لال نہرو نے کہا تھا ہمارے پاس مولانا ابوالکلام آزاد ہے جو تمہاری ان تمام چیزوں کے اوپر بھاری ہے. اس زمانے میں بھی ہندوستان کا پہلا ایجوکیشن منسٹر ابوالکلام آزاد تھا جس نے تعلیم کے میدان میں شکشا کے وبھاگ میں ہندوستان کو ترقی پر گامزن کیا تھا. ہندوستان جتنا تمہارا اتنا ہمارا بھی ہے. رب کعبہ کی قسم 1 انچ تمہارا زیادہ نہیں ہے اور 1 انچ میرا کم نہیں ہے. جتنا تم دعوے دار ہو اتنا ہم. اس گلستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی. آج ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن, یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ وہ ایک پیالہ دودھ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے لیے لا رہی ہے. کون؟ انہی کی خادمہ ہے, انہی کی لونڈی ہے. ایک پیالہ دودھ چپکے سے لے کے آتی ہے, رات کے اندر گھستی ہے, دروازہ کھولتی ہے. عمر ابن عبدالعزیز وضو بنا رہے ہیں. میری مائیں سنیں, یہ میری بہنوں کے لیے واقعہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے. ایک پیالہ دودھ لے کر گھسی. عمر ابن عبدالعزیز وضو بنا رہے ہیں, اپنی لونڈی کو خادمہ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں, پوچھتے ادھر آؤ. ہاتھ میں کیا ہے؟ چھپانے کی کوشش کی. عمر ابن عبدالعزیز کی ضد نے کہا ہاتھ ہٹاؤ. چادر ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پیالے میں دودھ ہے. دودھ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ بیت المال سے لائی ہوں. کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے لائی ہوں. آئے میری بیوی